لیکن جب ملک کے اندر احمد میری تقریر سن لو ورنہ میں تمہاری تقریر نہیں سنوں. آرڈر ان دا ہاؤس احمد ولی صاحب. تھینک یو. جی عرفان. اگر جناب چیئرمین یہ لوگ کسی نہ کسی پردے میں، کسی نہ کسی غلاف میں، کسی نہ کسی ایسی چیز میں جس میں ان کو جواز مل جائے کہ یہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ناراض ہیں جی. کس چیز سے ناراض ہے بھائی؟ اگر ہمارے ہاں بھی ناراضگیاں ہیں، یہ بھی اختلاف کرتے ہیں ہم سے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کے اختلاف کو ہم اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہتے اور نہ یہ لے کے جاتے ہیں. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، دشمن سے رابطے کرتے ہیں، اس سے اسلحہ لیتے ہیں اور کوئی اپنا نام رکھ لیتے ہیں آزادی کا، ہمارے معصوم بچوں کو ذبح کرتے ہیں، ہمارے ٹرینوں پہ حملے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں تقسیم ختم ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہم آنگی آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں اور ان کا نام جو بھی لے رہے ہیں، اپنی تحریک کو جس بھی مقدس نام سے وابستہ کر رہے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود یہ دہشت گرد ہیں اور ان سے ہماری کسی نوع کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. ان کو کچلنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے آپریشن، اس لیے کہ آپریشن پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، کہیں بھی ہو، اس میں معصوم جانے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن ان کے خلاف کیا کریں ہم؟ یہ ان کو مذاکرات کی میز پہ نہیں لا سکتے تو کیا ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالیں ہم؟ کیا ان کے قصیدے پڑھیں ہم؟ کیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو تمغہ ہائے فضیلت سے نوازیں؟ ہم کیا کریں؟ ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کچلا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کچلنے پر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ بچیوں کو قتل کر دو؟ کوئی ہے زیرو انسان اس پورے حال میں بیٹھا ہوا اس واقعے کی حمایت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جنہوں نے ایسا کیا ہے کیا ان کا گریبان نہیں پکڑنا چاہیے؟ کیا ان کی گردنیں نہیں اڑائی جانی چاہیے؟ کیا ان کا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کو کوئی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں وہ؟ کیا وہ حقوق دے رہے ہیں وہ؟ کیا معصوم بچیوں کا خون بہانے سے ان کے خون سے کوئی تعلیمی ادارے اگیں گے؟ کوئی سڑکیں بن جائیں گی؟ کوئی شاہراہیں بن جائیں گی؟ کوئی کارخانے لگ جائیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ اور جو تعمیر و ترقی کے منصوبے ہیں وہ آپ کو ایک آنکھ نہیں باتے. قتل و غارت گری جو ہے وہ آپ کا شیوا بن چکی ہے. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود بھارت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے یہ حربے جو وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کی معاونت سے ہمارے جو سو کالڈ ناراض لوگ ہیں یا حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو بالکل حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ ناراض بھی نہیں ہیں. انہوں نے اس کو وسیلہ رزق بنا لیا ہے، اپنا آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے. یہ کام کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد پہاڑ سے اترتے ہیں، اپنے گھر والوں کو مٹھی بھر پیسے دے جاتے ہیں، پھر پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اسٹیٹ تو واضح ہے، لیکن عوام کو، ہم لوگوں کو، میڈیا کو پوری طرح واضح ہونا چاہیے کہ یہ کیا کھیل کھیل ہے. اے پی ایس پہ جو حملہ ہوا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور آج وہاں پہ یہ واردات ہوگی، کیا محرکات ہیں اس کی. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت اس طرح کے منصوبے کر لے، اس طرح کی تنظیمیں پال لے، ان کی تربیت کر لے، ان کو وسائل دے دے، افغانستان میں جو امریکی اسلحہ ہے ان میں بانٹ دے. بھارت کو ایک سبق مل گیا ہے، وہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا، وہ ہماری انا کی کلغی کو نہیں جھکا سکتا. ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم نے دیا ہے. اس کے یہ تمام حربے ہماری بچیوں کے لہو سے جو انقلاب پھوٹے گا وہ بھارت کے لیے اور زیادہ ہلاکت آفریں ہوگا. بھارت کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. یہاں کوئی ایک انڈیویجول، آج جنرل عاصم منیر ہیں اور وہ فیلڈ مارشل اگر بنے ہیں تو یہ پوری قوم کا افتخار ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. الگ صاحب تو ٹائم کا آپ نے کہا بھی تھا کہ اگر ٹائم کا اطلاق مجھ پہ کرنا ہے آپ نے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں آپ لوگ تو آج ماشاءاللہ سارے آپ نے بڑے تحمل سے سن لی ہے. نہیں آپ 25 منٹ کی تقریر جناب میں بیٹھ جاؤں گا. نہیں آپ بات کر لیں، آپ پوری کریں بات. میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن یہ رجسٹر کر لیں کہ آپ نے 25 منٹ کی ایک تقریر تحمل سے سن لی ہے.
میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ کا حکم ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں ان الفاظ کے آپ ساتھ بات پوری کریں. کہ آپ ایک پارلیمانی میں بیٹھا آپ ہوں. ایک میں نے پارلیمانی پارٹی لیڈر بول رہا ہے. پہلے تو آپ نے اس کو بولنے کا موقع ذرا تاخیر سے دیا. آپ کی نگاہ بلند ہے, سخن دل نواز ہے, آپ پیچھے دیکھ رہے تھے. نہیں, اس کے اندر 14 پارٹیاں سب کے پارلیمانی لیڈر بیٹھے. قریب پہ آپ کی نگاہ نہیں پڑی, اور اب جب کہ مجھے موقع ملا ہے جی میں بیٹھ سکتا ہوں. جی, ہاؤس کے اندر 14 پارٹی ہے, ان سب کے پارلیمانی لیڈرز بیٹھے, اور میرے لیے نہ کوئی خاص ہے, نہ کوئی عام ہے, نہ کوئی, میرے لیے تو سارے برابر ہے. نہیں, اگر سر خاص و عام نہیں ہے تو 25 منٹ اور 9 منٹ جی جی, آپ 26 منٹ کر لیں. جی جی, میں بس 1 منٹ اور بولتا ہوں. جی جی, نو جناب چیئرمین پلیز. آپ کی ہدایت کا احترام کرتا ہوں. میں اپنی تقریر کو یہیں پہ روک لیتا ہوں. نہیں, آپ ہمارے بات پوری جذبات کریں. نہیں, بس بات میری مکمل ہو گئی ہے. ہمارے جذبات, ہمارے احساسات ان معصوم بچیوں کے ساتھ ہیں, اور وہ معصوم بچیاں ہمارے عزم کی نشاندہی کرتی ہیں. وہ قیامت کے دن بھی ان کا دامن پکڑیں گی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے سائے تلے کھڑے ہوں گی, تو ان دہشت گردوں کا دامن پکڑیں گی. اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں یہ کیا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی, بہت شکریہ عرفان الحق.